بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جنہیں خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور اس مقصد کو بیان کریں جس مقصد کے لیے ہمیں خلق کیا گیا۔ اصل ہدف یہی ہے، اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا کہ یہ لوگ اللہ کو پہچانے، اور جو فطرت میں ہے انسان کے، جو فطرت میں ہے انسان کی نیچر میں ہے، پرستش کرنا، پوجا کرنا، عبادت کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اور اسی فطرت کے لیے انسان جو ہے ادھر ادھر بھٹک گیا۔ فطرت یہی تھی، عبادت کرنی ہے، کسی کو تو پوجنا ہے، کہیں وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گیا، کہیں وہ سورج کی کرنے لگ گیا، کہیں ستاروں کی کرنے لگ گیا، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس فطرت کو صحیح رکھنے کے لیے اپنے ہادیوں کو بھیجا کہ ادھر ادھر مت جاؤ، اس کی عبادت کرو جس نے ان سب کو خلق کیا ہے۔ کیونکہ بہرحال انسان کے نیچر میں کسی نہ کسی کو تو سو آج بھی جو ہے وہ ویسٹ اور بہت سارے ایسے ملک کے جہاں پر شاید پیغام اس طرح نہیں پہنچا، یا پہنچا تو صحیح طرح ڈیلیور نہیں ہوا، وہاں بھی لوگ فطرت کے خلاف نہیں ہے، فطرت کی طرف ہے۔ وہ چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کہیں پہاڑوں میں نکل جاتا ہے، کوئی کہیں نکل جاتا ہے، کوئی میڈیٹیشن کرنے لگ جاتا ہے، ہر کسی کو سکون چاہیے، اس سکون کی تلاش میں۔ آج دیکھیں دنیا میں میٹریلسٹک بہت ہے، ہر چیز مادی ہے، اتنا مادہ پرستی ہو گئی ہے کہ بھائی سے ٹوٹ چکا ہے، ماں اولاد سے ٹوٹ چکی، مادہ اتنا سٹرونگ۔ اس مادے کے دور میں کہاں سکون ملے اسے؟ انسان بعض اوقات سمجھتا ہے، اکثر خاص طور پہ جوان، کہ سکون کب ملے گا؟ جب ڈگری ہو جائے گی، ڈگری ہو گئی، پڑھ لیا، اب کہاں؟ اب سکون ملے گا، جاب اچھی ہو جائے، اچھا وہ بھی ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ پروموشن ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پوسٹ اوپر چلی جائے، پھر کیا ہوگا؟ گھر مل جائے، گاڑی چھوٹی تھی تھوڑا بڑی مل جائے، پھر اور مل جائے، یوں ہو جائے، شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، یہ سب کیا ہے؟ انسان ہوتا ہے کہ شاید سکون، لیکن ایک ٹائم آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ تو مجھے ملا ہی نہیں، میں تو ادھر ادھر چرخے کی طرح چلے جا رہا ہوں، سکون کہاں ہے؟ اور ظاہری دنیا جو ہمیں ٹریٹ کرتی ہے، جو دنیا ہمیں سکسس کی ڈیفینیشن دیتی ہے، جوانوں کو خاص طور پہ، کہ ہمیں کامیابی کی کیا ڈیفینیشن دی گئی ہے؟ یہ ہے کہ تم اچھی جاب کر لو، ایک اچھا کام کر لو، بہت بزنس کر لو، ایک بڑے بزنس مین بن جاؤ، چیمبر آف کامرس میں تمہاری بھی کرسی ہونی چاہیے، اس سے اور کیا ہوگا؟ یہ گاڑی لے لو۔ دنیا بھی دیکھیں کارپوریٹ ویسی ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو باہر بڑی بڑی گاڑیاں گھوم رہی ہوں گی یہ بندہ بہت سکون میں ہوگا، لیکن وہی سب سے زیادہ پریشان ہے۔ کیوں؟ وہ مشہور واقعہ ہے، معروف کرخی، بڑا شخص تھا، اپنے علاقے کا بڑا شخص تھا، بستر پہ لیٹا ہوا، چھت پہ آواز آئی، کہا چھت پہ کیسی آواز ہے؟ کون ہو؟ کہا میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اونٹ کو چھتوں پہ ڈھونڈے جاتے ہیں؟ اونٹ تو بیابانوں میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ کہا تم بھی تو نرم بستر میں خدا ڈھونڈ رہے ہو، وہ بھی نہیں ملے گا۔ کہا تم بھی جو سکون ڈھونڈ رہے ہو نرم بستروں میں خدا نہیں ملتا۔ ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ سکون مل جائے گا شاید، خوب میں برائی بات نہیں، ہاں اچھا آپ اچھی ایجوکیشن حاصل کریں، اچھی ایجوکیشن کے ساتھ آپ اچھا پروفیشن اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال آپ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ اسلام منع نہیں کرتا، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن سکون اس میں نہ ڈھونڈیں کہ یہ ہو جائے گا تو میں بڑا نہیں۔ آج دنیا کی بڑے لوگ، آپ گوگل کر کے دیکھیں، جوان ہیں، بڑے موٹیویشنل اسپیکر، جو آپ کو پتا ہے اس ٹائم سب سے مہنگا موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے، ایک جو ہے نا وہ سیشن کے جو ہے وہ بہت چارج کرتا ہے، وہ کیونکہ وہ سکون بانٹ رہا ہے۔ ہاں آسان نہیں ہے۔ آپ ابھی قاسم علی شاہ کو بلا لیں، آپ ہی کے شہر کے ہیں نا، اچھے آدمی ہے، بہرحال میری ملاقات نہیں ہوئی خیر ابھی، لیکن اچھے آدمی، لیکن وہ ہر جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سکون بانٹ رہے ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں سکون بانٹوں کارپوریٹ کو۔ اسی طرح آپ تھوڑا اوپر آتے رہیں، جو بچے انٹرنیٹ سے واقف ہیں، آپ کو بڑے موٹیویشنل اسپیکر نظر جو مسلمان بھی نہیں مگر سکون بانٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنی کمپنیوں کو لیکچر دیے
اب انہیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سب ایسی ہے، اب ان کو انسان بناؤ، اب ان کو سکون دو۔ اب آپ دیکھیں کہ بڑا بڑا اسپیکر، اس کے ملین فالوورز ہیں، ملین فالوورز، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کمپنی میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں ہونا چاہیے، یہ دے رہا ہے۔ اپنے سب آرڈینیٹ کو حقیر مت سمجھو، کسی کو چھوٹا مت سمجھو، کسی کو دھوکہ نہیں دو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی جو 1400 سال پہلے رسول نے کہا، یہی کہہ رہا ہے۔ آپ جائیں گوگل کریں، جے شیٹی کو دیکھیں، راب ڈیل کو دیکھیں، جتنے بڑے بڑے اسپیکر ہیں سب یہی بانٹ رہے ہیں۔ حتیٰ ایک دن تو اس نے کال ریکارڈ کر دیا اور کسی اور کے نام سے، میں نے کمنٹ مار، میں کہا بھائی یہ کس کا کال ہے پتہ ہے؟ یہ آخری نبی کے وصی کا کال ہے، تم نے کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑ دیا، کیوں یہاں ہمارا قصور ہے؟ ہم نے کتنا کام کیا نہج البلاغہ پہ، ہم نے کتنی کانفرنس کی، کتنا ڈیٹا فلوٹ کیا امام کے نام پر، کچھ بھی نہیں کیا۔ جب آپ بتائیں گے نہیں تو یہی ہوگا۔ دنیا سکون ڈھونڈ رہی ہے اور ہم جو ہے وہ یہ مکتب اطمینان دیتا ہے، کیوں کہ یہاں اس کی گفتگو ہے جیسے قرآن کی آیت کہہ رہی ہوں، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، اس کی گفتگو ہے نا یہ۔ تو کیسے اطمینان نہیں آئے گا؟ جس سے خدا مطمئن ہو، سے خدا مطمئن ہو، اے اطمینان پانے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں ظلم کیا اپنے اوپر، اپنی مجلسوں کو پتہ نہیں کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پوری دنیا آتی، سکون ڈھونڈتی، سکون ملتا ہے اطمینان اس ایک کے صدقے میں۔ اس لیے مکتب کو سمجھیں، مادے سے باہر آئے، باہر۔ اطمینان سکسیس کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو کارپوریٹ دے رہی ہے۔ سکسیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خدا راضی ہو جائے، خدا یہ کامیابی۔